بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 193 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الموضع الثالث سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں جماع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف واقع ہو جائے تو پھر کس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ یعنی پیچھے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ کچھ فقہا نے کہا تھا کہ جماع ہوگا تو مہر واجب ہوگا، صرف خلوت سے مہر واجب نہیں ہوتا۔ تو اب جماع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں زوجین کا اختلاف ہو گیا۔ بیوی مہر کے حصول کے لیے کہتی ہے کہ جماع کر لیا، شوہر مہر سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ جماع نہیں ہوا، تو پھر کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس میں فقہا کے اقوال تھے، تو ہم نے فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کر دی تھی۔ ایسے ہی یہ جماع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں زوجین کا جو اختلاف واقع ہوتا ہے، تو اس اختلاف کی بنیاد کس مسئلے پہ تھی، اس مسئلے کو بھی ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ جو تیسرا عنوان ہے الموضع الثالث جو ہے وہ شروع کریں گے۔ یعنی دو عناوین تو مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا آج کے اس سبق میں ہم شروع کریں گے۔ ایسے ہی تیسرا جو عنوان ہے، تیسرا جو موضوع ہے، وہ مہر کو نصف کرنے کے بارے میں ہے، مہر کی تشتیر کے بارے میں ہے کہ مہر کو آیا نصف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جا سکتا ہے تو کن صورتوں میں نصف مہر ہوگا اور کن صورتوں میں مکمل مہر ہوگا۔ تو یہ الموضوع الثالث کا موضوع ہے۔ ایسے ہی مہر کو نصف کرنے کی مصنف نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، تو وہ 3 صورتیں آج کی اس عبارت میں بیان کی جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ان کی وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے الموضع الثالث۔ تیسرا جو موضوع ہے، تیسرا جو عنوان ہے، فی تشتیر المہر، مہر کو نصف کرنے کے بارے میں ہے۔ الموضع الثالث، تیسرا موضوع فی تشتیر کے بارے میں ہے، یعنی مہر کو نصف کرنے کے بارے میں ہے۔ واتفقوا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، اتفاقاً مجملاً، مجمل طور پر اتفاق ہے۔ یہ تمام جو فقہا ہیں وہ اس مسئلے پر مجمل طور پر متفقہ ہیں۔ کس مسئلے پر؟ کہ انہ اذا طلق قبل الدخول، جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی دخول سے پہلے، یعنی نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد دخول سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وقد فرض صداقاً، اور حالت یہ تھی کہ اس عورت کے لیے مہر مقرر کیا جا چکا تھا، ٹھیک ہے، مہر مقرر ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو کر گھر میں آ گئی، تو اب دخول سے پہلے، ہم بستری سے پہلے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو کیا ہے، انہ یرجع علیہا بنصف الصداق، تو پھر وہ نصف مہر کی مالک ہوگی، اس کو نصف مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو نصف مہر ادا کرنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، فنصف ما فرضتم، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دو۔ یہ پیچھے بھی ہم آیت مبارکہ کی تشریح کر چکے ہیں، تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ جو تم نے مقرر کیا ہے، اور پھر من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے طلاق دے دو، تو فنصف ما فرضتم، تو پھر اس کو نصف مہر دو۔ تو اس بات میں، اس مسئلے میں فقہا کا مجمل اتفاق ہے، یعنی مجمل طور پر تمام فقہا اس مسئلے میں متفق ہیں کہ جی اگر دخول سے پہلے، ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اس کو نصف مہر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، والنظر فی التشتیر فی اصول ثلاثۃ، تو نصف مہر کے سلسلے میں جو بحث ہے اس کو 3 اصولوں میں ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، والنظر فی التشتیر، مہر کو نصف کرنے کے طرف اگر ہم دیکھیں تو اس بحث کو 3 اصولوں میں ذکر کیا جائے گا۔ پہلا ہے
فی محلہ من الانکحتی کہ کس نکاح میں نصف مہر واجب ہے، یعنی کون سا نکاح اس کا محل ہوگا، کس نکاح میں نصف مہر دیا جائے گا اور کس میں نہیں دیا جائے گا، یعنی محل کیا ہے نصف مہر کا، کون سا نکاح محل ہے۔ وفی موجبہ من انواع الطلاق، کون سی طلاق اسے واجب کرتی ہے، ٹھیک ہے، طلاق کی کون سی قسم ہے جس سے نصف مہر واجب ہوتا ہے اور کون سی ایسی ہے جس سے نصف مہر واجب نہیں ہوتا۔ اعنی الواقعہ قبل الدخول، یعنی وہ طلاق جو دخول سے پہلے دی گئی ہو، یعنی کون سی ایسی طلاق جو دخول سے پہلے دی گئی ہو اور پھر وہ نصف مہر کو واجب کرتی ہے، اس طلاق کی نوعیت کیا ہوگی۔ تیسرا، وفی حکم ما یعرض له من التغییرات قبل الطلاق، طلاق سے پہلے طاری ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کا کیا حکم ہے۔ تو تین اصول یہ ہو گئے، پہلا کس نکاح میں نصف مہر دیا جائے گا، کون سا اس کا محل ہے، ایسے ہی طلاق کی کون سی قسم اس کا محل بنے گی یا کون سی ایسی طلاق ہے جو نصف مہر کو واجب کرتی ہے، اور ایسے ہی طلاق سے پہلے جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کا کیا حکم ہے۔ تو یہ تین بحثیں ہوں گی۔ اما محلہ، یہاں سے مصنف پہلا جو اصول ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اما محلہ من النکاح عند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہی نکاح نصف مہر کا محل ہوگا، فہو النکاح الصحیح، جو نکاح صحیح ہو، نکاح صحیح ہوگا تو پھر نصف مہر کا وہ نکاح محل ہوگا۔ کوئی اگر نکاح فاسد وغیرہ ہو گیا تو پھر وہ نصف مہر کا محل نہیں ہوگا۔ اعنی مصنف کہہ رہے ہیں ان یکون یقع طلاق الذی قبل الدخول فی النکاح الصحیح، یعنی نکاح صحیح میں دخول سے قبل طلاق دی جائے تو پھر ایسے نکاح میں نصف مہر واجب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نکاح ہوا نہیں اور یہ نکاح فاسد ہوا ہے اور پھر طلاق دے دی تو پھر بھی مہر واجب ہو جائے گا، نہیں، بس وضاحت کر دی مصنف نے کہ ایسا نکاح نصف مہر کا محل ہے جو نکاح صحیح ہوا ہو اور صحیح ہونے کے بعد ہم بستری سے پہلے اس نکاح میں طلاق دے دی گئی ہو تو پھر عورت نصف مہر کی مالک بن جاتی ہے، اور اس میں وہ شرط لازمی رہے گی کہ پہلے مقرر کر لیا گیا ہو، جو مہر ہے نا وہ مقرر شدہ ہو پہلے سے، تو پھر نصف مہر دیا جائے گا۔ وامن نکاح الفاسد، اور جو بہرحال نکاح فاسد کا معاملہ ہے، فَإِن لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ فِيهِ فَسْخًا، تو اگر میاں بیوی میں جدائی فسخ نکاح کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے تو وَطَلَّقَ قبل الفسخ، اور فسخ سے قبل طلاق ہوئی ہے تو فَفِيهِ قولان، تو اس میں دو قول ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر نکاح فاسد ہوا ہے اور میاں بیوی میں جو جدائی ہوئی ہے وہ فرقت جو ہوئی ہے وہ فسخ کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ وہ فسخ سے پہلے طلاق کے ذریعے ہوئی ہے، تو پھر اس میں اختلاف ہے، اس میں دو قول ہیں فقہا کے، یعنی اگر نکاح فاسد ہے اور نکاح فاسد کی وجہ سے فرقت ہو گئی ہے، طلاق پہلے نہیں ہوئی، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مہر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نکاح فاسد ہوا تھا اور نکاح فاسد میں فرقت سے پہلے دونوں میں جدائی سے پہلے طلاق دی ہے، طلاق کے ذریعے جدائی کی گئی ہے، تو پھر اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ وَأَمَّا مُوجِبُ التَّشْطِيرِ فَهُوَ الطَّلَاق، نصف مہر صرف اس طلاق سے واجب ہوگا الَّذِي يَكُونُ بِاخْتِيَارٍ مِّنَ الزَّوْجِ لَا بِاخْتِيَارٍ مِّنْهَا، کہ جو شوہر کے اختیار میں طلاق ہوگی، عورت کے اختیار میں نہیں ہوگی، ایسی طلاق جو ہے اس سے مہر نصف واجب ہوگا۔ مثلو، بطور مثال کے الطلاق الذی یکون من قبل قیامها بعیب یوجد فیہ، جیسے شوہر کے اندر کوئی عیب نکل آئے اور بیوی طلاق کا مطالبہ کر دے، ٹھیک ہے، بعیب یوجد فیہ، شوہر میں کوئی عیب پایا جائے اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ واختلفوا من هذا الباب، اس باب میں اختلاف ہے فقہا کا کہ فی الذی یکون سببہ قیامها علیہ بالصداق او النفقۃ مع عسرہ، کہ اگر بیوی کی جانب سے مطالبہ مہر کی وجہ سے یا تنگ دستی کی وجہ سے ہوا ہے کہ بیوی مہر کا مطالبہ جلدی کر رہی ہے یا نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر تنگ دست ہے، تو پھر طلاق واقع ہوئی ہو، تو اس بارے میں جو علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھر اختلاف ہے کہ جی نصف مہر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مصنف کہہ رہے ہیں ولا فرق بینہ وبین القیام بالعیب، کہ عیب نکل آنے کی صورت میں اور جو یہ تنگ دستی وغیرہ یا مہر کو جلدی ادا کرنے کا جو مطالبہ ہے عورت کی طرف سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے،
یعنی فرق نہیں ہے ان دونوں مسائل میں، مصنف کہہ رہے ہیں ایک جیسے ہی مسائل ہیں، لہٰذا ان دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس عبارت میں مصنف نے یہ بتلایا ہے کہ جو تشتیر ہے، مہر کا نصف واجب ہونا ہے، وہ ایسی طلاق کی وجہ سے ہوگا جس کا اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے، عورت کے پاس نہیں ہوتا۔ جیسے عورت کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جی جیسے مرد میں کوئی عیب نکلا ہے تو عورت مطالبہ کر دے، اب عورت مطالبہ کر کے طلاق لے گی تو پھر نصف مہر بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا شوہر کو، اور ایسے ہی اگر مہر کا مطالبہ عورت کر رہی ہے اور شوہر کے پاس ہے نہیں، یا ایسے ہی شوہر تنگ دست ہے اور عورت جو ہے وہ نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہے اور پھر مطالبہ کرتے ہوئے وہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ عیب نکل آنے کی صورت میں اور یہ تنگ دستی وغیرہ کی صورت ایک جیسی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جو تیسرا موضوع ہے الموضوع الثالث کے نام سے تیسرا عنوان جو ہے آج کے اس سبق میں ہم نے وہ شروع کیا ہے، اور تیسرے عنوان کا موضوع ہے مہر کو نصف کرنا، کہ آیا مہر کو نصف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جا سکتا ہے تو کن کن صورتوں میں مہر کو نصف کیا جا سکتا ہے، تو یہ آج کے سبق میں ہم نے دیکھا ہے۔ ایسے ہی مہر کو نصف کرنے کی جو 3 صورتیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، صرف ان کے نام پڑھے ہیں اور ایک کی ہم نے تشریح بھی کر لی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال تو یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، جو کہ ہمارا عام سوال چلتا آ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ مہر کو نصف کرنا کیسا ہے، فقہا کی آراء کی وضاحت مع دلائل کریں، تو یہ بھی ہمارا سوال چل رہا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 194 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو کہ ہمارا چل رہا ہے، تو آگے انشاءاللہ ہم وَأَمَّا الْفُسُوقُ سے پڑھیں گے اور آگے اپنی بات اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔